سلام مسنون قاسمی ویژن میں اب تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ مرزا بی اے اردو ناظرین آج کے اس ویڈیو میں بی اے اردو سیمسٹر 5 بی اے اردو سیمسٹر 5 MJC 8 سے دیکھیں گے مرزا غالب کی خطوط نگاری۔ مرزا غالب بحیثیت ایک مکتوب نگار اردو نثر کے اندر ہم آج غالب کی خطوط نگاری کا تنقیدی و تجزیاتی جائزہ لیں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس ویڈیو کو شروع کریں۔ غالب بحیثیت ایک مکتوب نگار، یعنی آج ہم اس ویڈیو میں مرزا غالب کی خطوط نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کریں گے۔ آئیے ناظرین دیکھیں، اردو ادب میں مرزا غالب ایک بہت بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مکتوب نگار بھی تھے۔ جس طرح ان کی شاعری میں جدت اور انفرادیت ملتی ہے، اسی طرح ان کے خطوط میں بھی سادگی، دلکشی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بات دھیان میں رکھ لیں کہ مرزا غالب سے پہلے جو خطوط نگاری کا سلسلہ تھا وہ انتہائی مشکل اور بوجھل تھا۔ مشکل ترین الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مسجع و مقفع نثر کا رواج عام تھا، جہاں مطلب سے زیادہ الفاظ کی سجاوٹ پر زور دیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے القاب استعمال کیے جاتے تھے جو بے معنی ہوتے تھے۔ لیکن غالب نے جب خطوط نگاری کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ تو غالب کی خطوط نگاری کے اندر ہمیں سادگی، دلکشی ملتی ہے۔ غالب نے اردو نثر کو ایک نیا انداز دیا۔ ان کے خطوط میں بناوٹ نہیں بلکہ عام بول چال کی زبان استعمال ہوئی، جس سے پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ خطوط کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے خط کو بھیجنے والا یعنی مکتوب نگار، دوسرا ہوتا ہے مکتوب الیہ یعنی خطوط کو جس کو خط بھیجا جائے۔ عام زبان میں کہہ لیں، ابھی کے زبان میں ایک ہوتا ہے سینڈر یعنی خط کو بھیجنے والا، دوسرا ہوتا ہے ریسیور۔ تو روایتی خط کے اندر اسی طرح کے انداز ملتے تھے کہ بھیجنے والا خط کو بھیج رہا ہے اور پانے والا اس کو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم غالب کی خطوط نگاری کو دیکھتے ہیں تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے، بے تکلفانہ باتیں ہو رہی ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ خط لکھنے والا میرے سامنے موجود ہے اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں اور اس کو سن رہا ہوں۔ تو دیکھیں ناظرین آگے، ان کی مکتوب نگاری کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جذبات، مزاح اور سچائی صاف نظر آتی ہے۔ مشکل حالات اور تنہائی کے باوجود وہ خطوط کے ذریعے اپنے دوستوں سے جڑے رہیں۔ خود غالب نے کہا تھا کہ وہ خطوں کے سہارے جیتے ہیں اور جس کا خط آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ شخص خود آ گیا ہو۔ اسی وجہ سے غالب کو اردو کا ایک عظیم مکتوب نگار مانا جاتا ہے۔ آئے ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آگے دیکھیں، غالب کے خطوط کے دو اہم مجموعے ہیں، عود ہندی اور اردو محلہ ہیں۔ عود ہندی اور اردو محلہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے خطوط بعد میں ملے اور شائع ہوئے۔ غالب کے خطوط ان کی شاعری کی طرح نہایت منفرد اور فنکارانہ ہیں۔ ان کے مکتوبات میں صرف نیا انداز بیان ہی نہیں بلکہ ایک پوری دنیا نظر آتی ہے۔ ان کے خطوط کے ذریعے ہمیں اس زمانے کی دہلی کی زندگی، ادب، تاریخ اور تہذیب کے بارے میں بھی گہری معلومات ہوتی ہے۔ مرزا غالب کا انقلابی انداز اس بات
کی طرف ہمیں گامزن کرتا ہے کہ جس وقت غالب دہلی کے اندر تھے تو اس وقت جو سیاسی حالات تھے، اس وقت کا جو کہتے ہیں کہ 1857 کی جو غدر کے واقعات تھے، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے نظر آ جاتے ہیں جب ہم غالب کی خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، غالب کے خطوط میں زندگی کے کئی پہلو ملتے ہیں، جیسے خیریت پوچھنا، کاروباری باتیں، تعزیت اور ذاتی قصے وغیرہ، لیکن ان کا سب سے اہم پہلو زندگی کی سچی تصویر پیش کرنا ہے۔ زندگی کی سچی تصویر پیش کرنا ہے۔ ناظرین، غالب کی اگر اسلوب کی ہم بات کر لیں پہلے تو سادگی اور سلاست، یعنی الفاظ کا چناؤ بالکل روزمرہ کی عام زبان کی طرح، روزمرہ کی، یعنی ہم جو اپنی زندگی میں جو بات چیت کرتے ہیں جس سے، تو اس طرح کے الفاظ غالب استعمال کرتے تھے جسے پڑھنے والا پڑھ کر کے بات سمجھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اختصار بھی، اور جو کیا ہو بالکل جامع، کم سے کم الفاظ میں پوری بات کہہ دینا۔ اس کے بعد غالب کے خطوط کے اندر ہمیں شوخی اور ظرافت بھی دیکھنے کو ملے گا، جسے پڑھ کر ہر دکھ اور شدید پریشانی میں انسان ہنس دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جذبات کی سچائی، خوشی، غمی اور ہر تمام چیزیں ہمیں غالب کے خطوط میں دیکھنے کو ملے گا۔ آگے دیکھ لیں، ان کی مکتوبات میں ایک تہذیب کا دکھ اور ایک درد کا غم بھی نظر آتا ہے۔ 1897 کے انقلاب کے بعد دہلی اور ہندوستان میں جو تباہی ہوئی، اسے غالب نے خود دیکھا اور محسوس کیا۔ غالب نے اس تباہی اور حالات کو اپنے خطوط اور دستمبو میں محفوظ کر لیا۔ اس طرح وہ صرف ادیب ہی نہیں بلکہ ایک مورخ اور اپنی تہذیب کے محافظ بھی بن گئے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئے ناظرین، بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور دہلی کی تباہی نے غالب کو بہت متاثر کیا۔ وہ کئی دنوں تک روتے رہے۔ پرانی دہلی اور چاندنی چوک کی دکانیں بھی جل کر تباہ ہو گئی۔ 19 جنوری 1858 کے ایک خط میں غالب نے زندگی کے بے یقینی اور حالات کی خرابی کو نہایت مایوسی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آئے ناظرین، اقتباس کو دیکھیں۔ جو دم ہے غنیمت ہے، اس وقت تک میں مع عیال و اطفال جیتا ہوں، بات گھڑی بھر کیا ہو کچھ معلوم نہیں، قلم ہاتھ میں ہے، جی بہت لکھنے کو چاہتا ہے مگر کچھ نہیں لکھ سکتا، اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہہ لیں گے، ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی غالب نے 1857 کے میں جو تباہی آئی دلی کے اندر، دلی برباد ہوا، معاشرتی زوال آیا، اس کے تناظر میں غالب نے یہ بات کہی تھی۔ خطوط جو غالب کے ہیں 1857 کے ہنگاموں، جنگ آزادی کی انتہائی مستند تاریخی دستاویز ہیں جو غالب کے خطوط میں ہمیں ملیں گے۔ خطوط میں دلی کے اجڑنے، قلعہ معلیٰ کی تباہی، عام قتل و غارت کا انتہائی دردناک اور سچا بیان، یہ بھی ہمیں غالب کی خطوط نگاری میں دیکھنے کو ملیں گے۔ مغل سلطنت کا مکمل زوال اور تمام چیزیں بھی خطوط غالب میں دیکھنے کو آپ کو مل جائیں گے۔ غالب کا نوحہ ہے کہ ایک سمندر خون کا ہے، کاش اس میں سے کچھ تو میری آنکھوں سے بہہ جائیں، یعنی جو غالب نے اپنے آنکھوں سے دلی کو دیکھا اس کو بیان کیا۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں، اس خط میں غالب نے اس زمانے کے بے بسی اور بے چارگی کو بیان کیا جو اس وقت کے پورے ہندوستان، خاص طور پر دہلی کی حالت تھی۔ 1857 کے انقلاب کو طاقت کے زور پر دبا دیا گیا۔ اس کے بعد بہت زیادہ تباہی اور لوٹ ماری ہوئی۔ جو چند عمارتیں باقی بچی تھی، انگریز انہیں بھی گرا رہے تھے تاکہ پرانی تہذیب کی ہر نشانی مٹا دی جائے۔ بہادر شاہ ظفر کے دور کی تمام علامتوں کو ختم کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے ان طلبہ و طالبات تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو 5th سیمسٹر کے اندر ہیں، MJC 8 یا 9 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، غالب اپنی تہذیب اور قدروں سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے وہ یہ سب دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکے۔
اگرچہ وہ سیاست سے دور رہتے تھے لیکن اپنی تہذیب کے خاتمے پر انہوں نے اپنے خطوط میں آواز اٹھائی۔ آگے دیکھیں ناظرین، غالب کے بہت سے خطوط ایسے ہیں جو صرف خط نہیں بلکہ اپنے زمانے کا مرثیہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں تہذیب، ثقافت، بازاروں، گلیوں اور کوچوں کے مٹ جانے کا گہرا غم پایا جاتا ہے۔ 1857 کے حالات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، لیکن وہاں وہ درد اور اثر نہیں ملتا جو غالب کے خطوط میں نظر آتے ہیں۔ ان کے مکتوبات دل کو چھو لینے والی کیفیت رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غالب کے خطوط صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ ایک مکمل دستاویز ہے، ایک تاریخی دستاویز ہے۔ انہوں نے اپنے دور کی سچی تصویر پیش کی، جہاں تاریخ، تہذیب اور ادب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان کے انداز بیان نے ان سب میں جان ڈال دی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوں۔ غالب کے زمانے میں ہندوستان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے انقلاب کے بعد روس میں ہوئی تھی، جہاں امیر لوگ صرف نام کے رہ گئے تھے اور ان کی دولت اور طاقت ختم ہو چکی تھی۔ چونکہ غالب بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، اس لیے وہ بھی غربت اور تنگ دستی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے منشی ہرگوپال تفتہ کو ایک خط لکھا، اپنے خراب مالی حالات اور پریشانی کا ذکر کیا اور بتایا وہ سخت مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غالب کے عہد کا ہندوستانی دور انقلاب روس کی یاد تازہ کرتا ہے، جس میں امراء نام کے رہ گئے اور اصلاً ان کی ریاست اور عمارت ختم ہو چکی ہے۔ چونکہ غالب بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، اس لیے وہ بھی مفلسی اور تنگ دستی کا شکار ہوئے۔ منشی ہرگوپال تفتہ کو ایک خط میں انہوں نے مخاطب کیا، لکھتے ہیں، وہ عزت اور ربط ضبط جو ہم رئیس زادوں کا تھا اب کہاں، روٹی کا ٹکڑا ہی مل جائے تو غنیمت ہے۔ غالب کے خطوط اس زمانے کی تہذیب اور تاریخ کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں، جن میں ہندوستانی رنگ نمایاں ہے۔ اس وقت سماج ہندو اور مسلمان کی مشترکہ تہذیب پر قائم تھا اور آپس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ غالب کے شاگردوں اور دوستوں میں ہندو اور انگریز بھی شامل تھے۔ وہ سب کو اپنے خاندان کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اپنے خطوط میں نہایت اپنائیت سے بات کرتے اور اپنے دکھ درد بیان کرتے۔ وہ دوسروں کے غم میں شریک ہوتے تھے۔ غالب کے خطوط گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال ہے۔ اگرچہ یہ بہت پرانے ہو چکے ہیں، پھر بھی آج ہمیں اس دور کی تاریخ اور تہذیب کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ بات کہی جائے، غالب کے خطوط صرف ذاتی مراسلہ کا مجموعہ نہیں بلکہ در حقیقت اردو نثر کا پہلا مضبوط ترین سنگ بنیاد ہے۔ ناظرین، یہ تھا خطوط غالب کا تنقیدی و تجزیائی مطالعہ۔ اگر یہ بات کہا جائے کہ غالب کی خطوط نگاری اردو نثر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور غالب بلا شبہ جدید اور حملی اردو نثر کے پہلے اور سب سے بڑے معمار ہیں، تو یہ کافی ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔